دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس آیت میں گناہوں سے متعلق ایک ہدایت بیان کی گئی ہے۔ آیت کا خلاصہ تو دو لفظی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، تب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کا تمہیں بدل یہ عطا کیا جائے گا کہ اس کے بدلے میں صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گا۔ یعنی محض کبیرہ گناہوں سے بچنے پر دو فائدے حاصل ہوں گے۔ کبیرہ سے بچے تو صغیرہ گناہ بھی اس کے بدلے میں معاف، کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا تو صغیرہ معاف ہونے کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ جنت میں کیا ہو جائے گا؟ باقی یہ ذہن میں رہے کہ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہتے ہیں جن سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے، قرآن و حدیث میں، یا ان پر سزا کا بیان آیا ہے۔ سزا کا یعنی کسی گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اس پر نہیں وارد ہو گئی، منع کے الفاظ آ گئے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو جس پر نہیں وارد ہو گئی ہے، منع کے الفاظ آ گئے ہیں، تو وہ کام کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ۔ اسی طرح جس کام پر سزا، وعید کا بیان ہے، وعید کا بیان ہے، بھی جیسے جھوٹ کے بارے میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، بھی جھوٹے پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اسی طرح جن جن گناہوں کے اوپر وعید اور سزا کا بیان آیا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ میں کیا ہے؟ تو ایسے کبیرہ گناہ جن کے اوپر قرآن و حدیث میں سزا کا بیان آیا یا جن کاموں سے منع کیا گیا، نہیں وارد ہو گئی، ایسے کام کرنا یہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی صرف توبہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ توبہ بھی وہ جس میں ندامت، شرمندگی شامل ہو، اور توبہ کی کچھ شرائط آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ گناہ کے فوراً بعد توبہ کریں، انتظار نہ کرتا رہے یہاں تک کہ غرغرۂ موت شروع ہو جائے، کیونکہ غرغرہ سے پہلے نزع سے پہلے توبہ کی جا سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو جاری نہ رکھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبیرہ گناہ کی معافی تو توبہ کے ساتھ مشروط ہے۔ البتہ جو صغیرہ گناہ ہیں یہ نیکیوں سے، عبادات سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک جمعہ پڑھا، اگلے جمعہ تک کے دوسرا جمعہ پڑھا تو دو جمعوں کے درمیان میں جو صغیرہ گناہ ہیں وہ جمعہ پڑھنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں تو 2 نمازوں کے درمیان میں صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ نماز شرائط سمیت پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو صغیرہ گناہ عبادات سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، سیئات کہتے ہیں صغیرہ گناہوں کو، کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ جو کبیرہ گناہ سے بچے گا یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ نیکی ہے۔ کبیرہ گناہ سے اجتناب کرنا، بھئی جس پر نہیں وارد ہو گئی اس پر عمل کرنا، بھئی امر آیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ بھی اللہ کی نیکی ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ نہیں وارد ہو گئی اس پر عمل کرنا، کبیرہ گناہ سے بچ جانا، یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ نیکی ہے، اور اس نیکی سے صغیرہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔ اب جب کبیرہ گناہ سے اجتناب ہے یا توبہ کر لی ہے تو صغیرہ گناہ عبادات سے معاف ہو جائیں گے، تو آگے بچتا ہے صرف جنت میں داخلہ۔ اس لیے کبیرہ گناہ سے اجتناب کے 2 فوائد ہو گئے، ایک تو براہ راست صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرا جنت میں داخلہ یقینی ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ نے، غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مرد جہاد میں جاتے ہیں، مرد ہم سے زیادہ نیک کاموں میں جا سکتے ہیں، جہاد میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، پھر ہم گھروں میں نماز پڑھیں یہ بہتر ہے، مرد مسجد میں جا کے جمعہ ادا کرتے ہیں، مسجد میں جا کے نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھ کے آپ کی باتیں سن سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی نیکیوں میں مرد شریک ہو سکتے ہیں کہ ہم عورتیں ان میں شریک نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا مرد تو نیکی میں ہم سے بڑھ گئے، مرد تو نیکی میں ہم سے بڑھ گئے، ہم عورتوں کی نیکیاں تو کم رہی، ہم عورتوں کی نیکیاں تو کم رہی، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر، پیدائشی طور پر، خلقی طور پر جو مردوں اور عورتوں میں فرق رکھا ہے کہ مردوں کو اللہ نے کچھ چیزوں میں برتری بخشی ہے، فرمایا ایسی چیزوں کی خواہش نہ کرو، ایسی چیزوں کی خواہش، ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اگر اللہ نے مرد کے لیے نیکی کے کام بنائے ہیں تو عورت کے لیے بھی تو بنائے ہیں، لیکن ہر ایک کے کرنے کا میدان الگ الگ ہے۔ اگر مرد جہاد میں جاتا ہے تو عورت اگر مجاہدین کی تیاری کے لیے سامان بیچتی ہے، خاوند کو جہاد کے لیے تیار کر کے بیچتی ہے، پھر اس کے پیچھے دعائیں کرتی رہتی ہے، تو وہ بھی جہاد میں شریک سمجھی جائے گی، اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں البتہ عملی طور پر تلوار چلانا، گردن کٹانا، شہادت کا اجر، یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو مرد کو اس کی مردانگی کی وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا، اس کو کیا کیا ہے، تو مرد کے کام مختلف ہیں، اس کی اغراض اور مقاصد کیا ہیں، مختلف ہیں۔ مرد کے اغراض اور مقاصد یہی ہیں کہ جہاد میں شریک ہو، حاکم بنے، قاضی بنے، ذمہ داریاں سنبھالے، نگران بنے، جبکہ عورت کی ذمہ داریاں امور خانہ داری کو دیکھنا، گھر کو سنبھالنا۔ تو خلقی طور پر ایسی کوئی فضیلت، برتری جو دوسرے بندے کے اندر پیدائشی طور پر ہے، فطری طور پر ہے، ایسی کسی چیز کی تمنا کا اظہار کرنا تو ہے ہی فضول، اس لیے جائز بھی نہیں ہے، اس لیے جائز بھی بھئی ایک بندے کو دوسرے بندے پر یا مرد کو عورت پر جو برتری حاصل ہوتی ہے جن چیزوں میں، اس کی دو ہی قسمیں ہیں۔ بعض تو وہ چیزیں ہیں، ایسی خصوصیتیں ہیں، ایسی صفات ہیں کہ ان کے اندر برتری ایک دوسرے پر پیدائشی ہوتی ہے، فطری ہوتی ہے، تکوینی، اللہ کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جیسے مرد بنا دیا اللہ نے، عورت بنا دی اللہ نے۔ اب مرد ہونا یہ ایسی خصوصیت ہے جو فطری ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، کسب کے ساتھ، کوئی محنت اور کوشش سے مرد نہیں بن سکتی عورت، کوئی مرد محنت اور کسب سے، کوشش سے عورت نہیں بن سکتا۔ آج کل سرجریاں مرجریاں کروا کے مصنوعی تو بن سکتے ہیں ٹرانسجینڈر، لیکن جو فطری برتری اللہ نے بخشی ہے، اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے کالا بنایا ہے، کالا بنایا ہے تو وہ کالا کوشش کر کے چٹا تو نہیں بن سکتا ہے، گورا تو نہیں بن سکتا ہے۔ اب کالا یا گورا ہونا جیسے بندے کا رنگ ہے، یہ ایسی صفات ہیں جو کسبی نہیں ہیں، جو محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ برتری، یہ خصوصیتیں، یہ صفات انسانوں کے اندر جو رکھ دی ہیں، یہ پیدائشی اور فطری طور پر ہیں۔ تو لا تتمنو میں ایسی صفات اور برتریوں کے بارے میں تمنا اور خواہش رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے کالا پیدا کیا ہے تو وہ گورے ہونے کی خواہش رکھے، چٹے ہونے کی کیا رکھے، خواہش اور تمنا کرے، تو یہ ناممکن ہے، لہذا ہے ہی فضول، اس لیے اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری خصوصیات اور صفات وہ ہیں جو جن کا تعلق بندے کے کسب سے ہے، جن کا تعلق بندے کے عمل سے ہے، پھر اس کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، بعض دنیاوی اور بعض کیا ہیں، دینی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو دینی علم کے اندر اتنی برتری بخشی ہے کہ اللہ نے اس کو علم کے اندر کمال عطا کیا ہے، علم میں برتری حاصل کی ہے۔ اسی طرح دنیاوی یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے مال زیادہ دے دیا ہے، کسی کو اللہ نے بیوی بچے خوبصورت دے دیے ہیں، مکان خوبصورت دے دیا ہے، اچھی سواری کسی کو دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ برتری کے صفات ہیں جو خلقی، پیدائشی، فطری نہیں ہے، بندے کے عمل کو اس میں دخل ہے، بندے کے عمل کو اس میں کیا ہے، دخل ہے۔ مال کماتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں
تمنا اور خواہش کرنے کی پھر دو صورتیں، ایک ہے حسد، ایک یہ کیا ہے حسد۔ حسد یہ ہے کہ کسی کی فضیلت اور برتری کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ چیز کیا ہو جائے ختم، اس سے یہ صفات چھین جائے، اس کا یہ کمال ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، لا تتمنوا میں اس سے بھی منع کیا گیا، اس سے بھی کیا کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے اس میں غبطہ، جس کو رشک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رشک۔ رشک یہ ہے کہ کسی کے کمال کو دیکھ کر، کسی کی برتری اور صفت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ یا اللہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی عطا کر دے، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی کیا کر دے عطا کر دے۔ تو یہ جو رشک ہے دین کے معاملے میں تو بلا شک و شبہ جائز ہے، دین کے معاملے میں تو بلا شک و شبہ کیا ہے بھئی، اللہ نے کسی کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ نوافل بھی سارے ادا کرتا ہے، نفل صدقے مستحبات سب پر عمل کرتا ہے، دوسرے بندے کو صرف 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، اب وہ اس نوافل ادا کرنے والے کو، نفل مستحبات ادا کرنے والے کے بارے میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ یا اللہ جیسے اس کو اتنی نیکیوں کی توفیق دی ہے مجھے بھی دے دے۔ یہ رشک نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، بہتر ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا قرآن پاک میں بھی حکم دیا گیا، فَسَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں کیا ہے ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، اس میں تو رشک بغیر کسی شک و شبہ کے کیا ہے جائز۔ البتہ دنیا کے معاملے میں صرف مباح ہے، صرف کیا ہے یعنی دنیاوی چیزوں میں کسی کو اللہ نے مال دیا، اچھی گاڑی دی ہے، اچھا مکان دیا ہے، تو یہ خواہش کرنا کہ یا اللہ اس کے پاس بھی رہے، ایسی نعمت مجھے بھی دے دے، مجھے بھی، کیونکہ یہ بنیاد بنتا ہے حسد کی، اس لیے حضرات علماء نے کہا کہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اس طرح کی خواہش رکھنا اصل کے اعتبار سے مباح ہے، یعنی یہ خواہش رکھنا کہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی اللہ کیا کر دے عطا کر دے۔ تو بہرحال لا تتمنوا میں بنیادی طور پر 2 طرح کی خواہشات سے منع کیے جا رہے ہیں، ایک تو ایسی چیزوں کی خواہش رکھنا کہ جس میں ایک کو دوسرے پر برتری فطری طور پر حاصل ہے، اس میں کسب اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہے، جیسے کالا میں نے کہا خواہش رکھے کہ میں گورا ہو جاؤں، چٹا ہو جاؤں، یہ خواہش رکھنا، عورت خواہش رکھے کہ میں کاش کہ کیا ہوتی مرد ہوتی، لہذا جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد میں جاتے، ہم بھی نیکیوں میں ان کے کیا ہوتے برابر ہوتے، تو اس طرح کی خواہش سے منع کیا۔ اور دوسری وہ جو حسد کے درجے میں آتی ہے وہ بھی منع ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہاں بلکہ آگے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اس جملے کو ذہن میں رکھ لے، پہلے تو تمنا اور خواہش کرنے سے منع کیا گیا، آگے فرمایا کہ ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال کا ثواب مل دے، اپنے اعمال کا، مرد ہے تو وہ اپنے عمل کا ثواب پائے گا، عورت ہے تو وہ اپنے عمل کا کیا پائے گی ثواب پائے گی، یعنی ہر ایک پر قیامت والے دن ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کے اپنے اعمال پر ہوگا، اس کے اپنے کسب پر ہوگا، جتنی کوئی محنت کرے گا، جتنی کوئی نیکی کرے گا اس کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا حصہ ثواب میں متعین، مردوں کا حصہ ثواب میں کیا ہے متعین، باقی اس چیز کی خواہش رکھنا کہ عورت کہے میں مرد ہوتی تو میں نیکیوں میں کیا ہو جاتی بڑھ جاتی، اس چیز کی خواہش رکھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فطری تقسیم ہے کہ اللہ نے برتری دے دی ہے مرد کو۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، 2 حکم ہیں، دونوں کا تعلق وراثت سے ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں ورثاء کے حصے متعین کر دیے، ورثاء کے حصے کیا کر دیے ہیں متعین۔ یہ بات اگلی دوسری بات کی تمہید ہے، وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ابتدائی اسلام میں بھی یہ جاری رہا اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کا حلیف بن جاتا، حلیف ایک قسم کا معاہدہ ہوتا تھا کہ 2 بندوں میں معاہدہ ہو گیا کہ اگر میرے اوپر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میرا تعاون کرے گا، مثال کے طور پر مجھ سے کوئی جنایت ہو جاتی ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، مثلا کوئی بندہ مجھ سے قتل ہو جاتا ہے یا کسی کو میں زخمی کر دیتا ہوں، دیت
چٹی تاوان جو دینا پڑے گا میری طرف سے یہ میرا حلیف ادا کرے گا. اگر اس سے کوئی جنایت ہوتی ہے، جرم ہوتا ہے، تو میں اس کا تاوان ادا کروں گا. اسی طرح دو حلیفوں میں سے ایک وفات پائے گا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا. یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ حلیف ہو گئے. حلف، حلیف اس لیے کہتے تھے، یہ حلف سے ہے. حلف کا مطلب یہ ہے کہ قسمیں اٹھا کر معاہدہ کیا جاتا تھا، قسمیں اٹھا کر معاہدہ کیا جاتا تھا. پھر ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ کرام میں آپ نے جو مواخات، بھائی چارہ قائم کیا تھا، وہ بھی اسی کی ہی ایک شکل تھی. اسی کی ایک کیا تھی؟ شکل تھی کہ وہ ایک دوسرے کے نفع نقصان میں بھی کیا ہو جاتے تھے؟ شریک. وراثت میں بھی کیا ہو جاتے تھے؟ شریک سمجھے جاتے تھے. تو اس بنیاد پر ابتدائی اسلام میں جب باقاعدہ ورثاء کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس وقت تک اجازت تھی کہ چھٹا حصہ، یعنی جو ورثاء ہیں ان کو دینے کے بعد، جو ورثاء ہیں ان کے حصے دینے کے بعد چھٹا حصہ، جس کو سدس کہتے ہیں، پیچھے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ان کو دے سکتے ہیں جن کے ساتھ حلیف ہونے کا معاہدہ کیا ہوا ہے. ان کو کہتے تھے مول الموالات، مول الموالات. لیکن یہاں ایک شرط بڑھا دی گئی اسلام میں کہ ایسا بندہ کہ جس کے مقرر شدہ ورثاء جن کے حصے پیچھے مقرر ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی اولاد نہیں ہے، باپ دادا بھی نہیں ہے، عصبات میں سے بھی کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو پھر مول الموالات کا حصہ ہو سکتا ہے. مول الموالات کا حصہ، اگر کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں ہے تو مول الموالات، یہی جو حلیف ہے، اس کو سارا مال دے دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی دوسرا رشتہ دار موجود ہے جو وارث بن سکتا ہے جائیداد میں، پھر اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، یعنی سدس دیا جائے گا. لیکن یہ حکم میں نے کہا ابتدائی اسلام میں تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا جب قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ قریبی رشتہ داروں کے حصے اس طور پر مقرر کر دیے گئے کہ جو رشتہ دار زیادہ قریب والا ہے اس کی وجہ سے بعد والا کیا ہو جائے گا؟ محروم. بعد والا کیا ہو جائے گا؟ اب ظاہر ہے جن کے ورثاء موجود ہیں، جن کے ورثاء کیا ہیں؟ موجود ہیں، چاہے وہ عصبات ہیں، چاہے وہ ہیں جن کے حصے وراثت میں کیا کر دیے گئے؟ مقرر. جب وہ موجود ہیں تو مول الموالات تو آخر میں آئے گا. مول الموالات تو، کیونکہ اس کا نسبی رشتہ تو ہے نہیں مرنے والے کے ساتھ، اس کا تو صرف وہ معاہدے والا رشتہ ہے، اس کا تو وہ معاہدے والا رشتہ ہے، لہذا اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُكُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ والا حکم نازل ہونے کے بعد یہ مول الموالات کا حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ منسوخ. یعنی اب مول الموالات اگر کوئی معاہدہ اس طرح کا کر بھی لیتا ہے تو اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اس آیت میں بنیادی طور پر ایک حکم بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر مرد و عورت کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، مرد و عورت کے درمیان میں کسی معاملے پر انبن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، اور بیوی خامد کی نافرمان بن جائے، اس کی اطاعت چھوڑ دے، فرما برداری چھوڑ دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے؟ اصل تو اس حکم کو بیان کرنا مقصود ہے، لیکن اس سے پہلے تمہید میں دو باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہ حکم سمجھنے میں آسانی رہے. پہلی بات تمہید میں یہ کی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد اور عورت کے حقوق کا توازن بیان کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم اور نگران ہے. حاکم اور کیا مطلب؟ یعنی مرد و عورت کے حقوق میں گویا کہ مساوات ہیں. کیا ہے؟ مساوات، برابری ہے. وہ برابری اس طرح ہے کہ مرد کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا بیوی پر لازم ہے، اور بیوی کی تمام ضروریات پوری کرنا یہ مرد کے ذمے ہے. یہ مرد کے کیا ہے؟ ذمے ہے. تو برابری ہوگی، مساوات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
بھئی بیوی پر لازم ہے کہ مرد کی کیا کرے؟ اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کا جائز حکم مانے جو شریعت کی حدود کے اندر ہو، اور بیوی کے لیے مرد پر لازم یہ ہے، یعنی بیوی کا حق مرد پر یہ ہے کہ وہ بیوی کی تمام ضروریات کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ البتہ یہ بعض لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ الرجال قوامون، مرد حاکم کیوں ہے؟ مرد کی اطاعت اور فرما برداری لازم کیوں ہے؟ اللہ نے یہاں اس کی دو وجہ بیان کی ہے جو عقل کو لگنے والی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شارع کی طرف سے کوئی بھی حکم بیان ہوتا ہے تو وہ خلاف عقل نہیں ہو سکتا، خلاف عقل نہیں ہو سکتا۔ دو وجہ، پہلی وجہ تو فطری ہے، پیدائشی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے جسمانی طور پر، پیدائشی طور پر مرد کو قوی اور مضبوط بنایا ہے، قوی اور بھئی جسمانی طور پر بھی مرد کیا ہوتا ہے؟ مضبوط۔ دل اور دماغ کے اعتبار سے بھی مرد، دل اور دماغ کے اعتبار سے بھی عورت سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی مرد کا دل اور دماغ قوت فیصلہ کے اعتبار سے، سوچ و بچار کے اعتبار سے بھی عورت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے مرد کے اندر برداشت، حلم، معاملہ فہمی، معاملے کو سمجھنا، یہ مرد کے اندر اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے عقل، دماغ اور دل اور اسی طرح جسمانی قوت، ان تینوں چیزوں میں مرد کو عورت سے بڑھایا ہے پیدائشی طور پر۔ تو یہ ظاہر ہے جب یہ پیدائشی طور پر اللہ نے فرق رکھا ہے، مرد و عورت کی پیدائش میں ہی کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا ہے، تو اس وجہ سے مرد کا حاکم اور نگران ہونا اور عورت پر اس کی اطاعت کرنا یہ کیا ہے؟ لازم۔ یہ تو ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ دو بندے اگر کسی اجنبی علاقے میں رہنا بھی چاہیں، اجنبی علاقے میں، مثال کے طور پر آج کل کے حساب سے کہہ لیں کسی اجنبی علاقے میں جا کر کمرہ کرایہ پر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک بات کرے گا، معاملات بھی کوئی ایک طے کرے گا، ذمہ داری بھی کوئی ایک اٹھائے گا، یا دونوں ہی شروع ہو جائیں گے؟ اکٹھے ایک کمرے میں اگر رہتے ہیں تو کوئی ایک ہی ذمہ دار بنے گا جس کے اندر سوچ و بچار، سمجھداری، معاملہ فہمی، یہ چیزیں جس کے اندر کیا ہوں گی؟ زیادہ۔ اب یوں سمجھ لے ایک پینڈو ہے اور ایک شہری ہے، پڑھا لکھا ہے، تو ظاہر ہے ان میں سے کون جو ہے آگے ہوگا، کرایہ پر کمرہ لے گا اور ساری ذمہ داریاں، معاملات طے کرے گا؟ تو ظاہر ہے پینڈو نے تو کرنی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے پڑھے لکھے بندے نے ہی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہے کہ پیدائشی طور پر جب مرد کو قوی بنایا ہے، دل بھی مضبوط، دماغ بھی عورت سے مضبوط دیا ہے، اور جسم بھی کیا دیا ہے؟ مضبوط دیا ہے، تو یہ حق بنتا ہے کہ جو کمزور ہے مرد و عورت میں سے دونوں، وہ اطاعت کرے، اور جو قوی ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا، یہ کسبی وجہ ہے۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے، اس کی تمام ضروریات، تمام اخراجات اٹھانے کا کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ لہٰذا جب ایک بندے پر دوسرے بندے کا سارا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، عورت کے تمام اخراجات اور ذمہ داریاں مرد پر ڈال دی گئی ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے بیچارے کا کہ وہ اس کی اطاعت کرے، وہ اس کی فرما برداری۔ یہ تو دنیا میں بھی یہی قانون چلتا ہے، بھئی جو حکمران آتے ہیں، جو عوام کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور آج کل کے اگرچہ لیتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی عوام پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ان کے بنائے گئے قوانین کی کیا کریں؟ اطاعت۔ اگر نہیں کرتے تو باغی تصور ہوں گے، سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھئی جو حکمرانوں کے قوانین کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کو باغی کہا جاتا ہے، اور بغاوت کی سزا بھی کیا ہوتی ہے؟ سخت، پھانسی سے کم نہیں ہوتی ہے، سزائے موت سے سزا کم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں ایسے ہی ہے کہ جب مرد حاکم ہے اور تمام تر ضروریات زندگی جو عورت کی ہیں وہ ساری مرد کے ذمے ہیں کہ وہ ان کو پوری کرے، تو پھر اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس کے حکم مانا جائے، اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام میں مرد و عورت کے حقوق میں کیا ہے؟ مساوات۔ کوئی کسی کا حق دوسرے پر زیادہ یا اضافی نہیں ہے، لیکن یورپ والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادتی۔ وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ مساوات تو ہمارے قانون میں ہے۔ کیسے مساوات ہے؟ ان کے قانون میں مساوات ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔
انہوں نے مساوات اور برابری اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے میں سے کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، نہ مرد کے ذمے عورت کے اخراجات ہیں، نہ عورت کی ضروریات مرد کے ذمے ہیں، اور نہ ہی مرد کی اطاعت اور فرما برداری عورت پر لازم ہے۔ تو گویا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ اجنبی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ بلکہ یوں کہیں تو عورت کو آزاد کرتے کرتے انہوں نے مرد کو آزاد کر دیا ہے، عورت کو آزاد کرتے کرتے مرد کو آزاد کیا ہے۔ بھئی شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد محافظ اور نگران بھی ہے عورت کا، اس کی ضروریات کے تمام ضروریات کا خرچہ بھی مرد کے ذمے ہے، تو گویا شریعت نے، اسلام نے تو مرد کو پابند بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ پابند بنایا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مرد حفاظت کا ذمہ دار بھی نہیں ہے عورت کے، اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی، تو انہوں نے عورت کو آزاد کیا یا مرد کو آزاد کیا ہے؟ تو انہوں نے تو مرد کو آزاد کیا ہے۔ بیچاری عورت جو کمانے سے، اپنی ضروریات زندگی ڈھونڈنے، کپڑا، کھانا، رہائش، اس چیز کے ڈھونڈنے سے وہ کیا تھی؟ آزاد تھی۔ اس کو اس تلاش پر لگا دیا ہے کہ وہ اپنی رہائش بھی ڈھونڈے، اپنا رزق بھی تلاش کرے، اپنے دوا دارو علاج معالجے کا خرچہ بھی ڈھونڈے، اپنے کپڑے ہر چیز کے اخراجات بھی ڈھونڈے۔ تو انہوں نے عورت کو پابند کر دیا ہے اپنے اخراجات کا، اور مرد کو اسے کیا کر دیا ہے؟ آزاد۔ تو یہ بے ایمانی، یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ فراڈ ہے۔ عورت سمجھتی نہیں ہے یہ آزادی کے نعرے جو لگاتی ہیں، حقیقت میں تو یہ ہے کہ ان کو ذلیل کر کے مرد کو آزاد کر دیا گیا۔ بھی عورت کو استعمال بھی کرے، اسے نفع بھی اٹھائے، فائدہ بھی اٹھائے، اور اس کی کسی چیز کا ذمہ دار بھی نہ ہو۔ گویا مرد آزاد ہوا، عورت تو آزاد نہ ہوئی۔ اسلام نے مرد کے ذمہ رکھا ہے کہ وہ حفاظت بھی کرے، عورت کی محافظ بھی ہے، اور اس کے تمام ضروریات زندگی، رہائش سے لے کر اخراجات تک، دوا دارو تک، ہر چیز کا ذمہ دار بھی بنا دیا ہے۔ تو اسلام نے تو مرد کو پابند کیا ہے، عورت کو پابند نہیں کیا ہے، مرد کو پابند کیا ہے، اور انہوں نے مرد کو آزاد کر دیا، اور اس کا نام رکھ دیا کہ یہ عورت آزاد ہوگی۔ مرد کو آزاد کر کے کہا کہ عورت، بھئی آج کل کے حساب سے دیکھ لیں کہ مرد کتنا بیچارہ ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تگ کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ایک بندہ مزدور ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی زندگی کیسے کٹتی ہے، عورت کی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، گھر کے اخراجات کو پورا کرتے ہوئے، یہ گھر، یہ چھت، اس سب کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام مرد نے کرنا ہے۔ تو ایک مرد سارا دن رات 24 گھنٹے کام کرے، تبھی جا کر یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور عورت نے آرام سے مزے سے بیٹھ کے گھر میں کھانا ہے، اس کی حفاظت بھی ہے، چھت بھی اسے میسر ہے، لباس بھی، کھانا بھی، دوا دارو بھی، اس کا علاج بھی، سب کچھ اسے میسر ہے۔ اب تو صرف ایک چیز کا مطالبہ کہ عورت شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے احکام کی کیا کرے؟ اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ تو یہ مطالبہ کوئی بے جا نہیں ہے۔ یہ تو ہے پہلی تمہید، جس میں مرد اور عورت کے حقوق کا توازن بیان کیا ہے، اور یہ بالکل معقول بات ہے۔ اور تمہید میں جو دوسری بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ فرما بردار عورت کسے کہتے ہیں، یعنی نیک بیوی، خاوند کی اطاعت گزار اور فرما بردار عورت، شریعت میں اس کی صفات کیا ہیں؟ شریعت میں اس کی صفات یعنی اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے یا کوئی عورت دیکھنا چاہے کہ شریعت نے میرے اوپر ایسی کون سی چیزیں لازم کی ہیں، یا ایسی کون سی صفات میرے اندر ہونی چاہیے کہ میں خاوند کی اطاعت گزار اور فرما بردار کروں، تو 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا جس عورت میں یہ 3 صفات ہوں گی وہ فرما بردار سمجھی جائے گی۔ پہلی صفت فالصالحات، نیک ہو۔ کیا ہو؟ نیک مطلب حقوق اللہ پورے کرنے والی ہو، عبادات کی پابندی کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا کرنے والی؟ پورا کرنے والی ہو۔ اور قانتات، خاوند کی فرما بردار ہو، خاوند کی فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ اور تیسری بات، لیکن خاوند کی فرما برداری، احکام کی تابعداری صرف شریعت کی حدود میں جائز احکام کے اندر ہے۔ اگر خاوند ناجائز کام کا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو ایسے کام میں اطاعت لازم نہیں ہے۔ اور تیسری چیز حافظات للغیب، فرمایا پوشیدہ چیز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہاں اس جملے کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے والی، اپنے آپ کو بدکاری سے
غیب کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خاوند کی عدم موجودگی میں، جبکہ وہ گھر میں موجود، خاوند کے مال کی کیا کرنے والی ہے؟ حفاظت کرنے والی ہے۔ تو گویا کہ فرما بردار وہ بیوی کہلائے گی جس میں 3 صفتیں ہوں۔ پہلی کہ وہ حقوق اللہ پورے کرنے والی ہو، اللہ کے حقوق یعنی نیک ہو، عبادت، اطاعت اور جو بھی شریعت میں احکامات ہیں ان تمام کی پابندی کرنے والی۔ تیسرے نمبر پر قانتات، خاوند کی فرما بردار ہو یعنی اس کے جائز احکام کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی ذات کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یعنی یہ 3 صفتیں ہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرما بردار ہے۔ یہ اب یہ 3 صفتیں بیان کر کے فرما بردار عورت کی صفات تعریف کو کیوں ظاہر کیا؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز کا تعارف اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی نافرمان ہے، خاوند کی کیا ہے؟ بھئی نافرمان ہے کس چیز میں؟ تو اس کو دیکھا جائے گا کہ شریعت نے فرما برداری کے لیے کون سی صفات رکھی ہیں۔ یہ 3 صفات دیکھ لیں، ان 3 صفات میں سے اگر کوئی صفت نہیں پائی جاتی تو شریعت کی نظر میں وہ عورت نافرمان شمار ہوگی۔ شریعت کی نظر میں وہ عورت کیا ہوگی؟ بھئی ہم جس کو نافرمانی کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز نافرمانی میں آ جائے۔ عورت خاوند کی نافرمان تب شمار ہوگی جب کہ وہ حقوق اللہ چھوڑ رہی ہو، نمازیں نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی ہے، جو فرائض ہیں ان کی پابندی نہیں کرتی ہے، شریعت کے احکام توڑتی ہے، تو یہ نافرمان شمار ہوگی۔ خاوند کہتا رہتا ہے لیکن وہ اس کی پابندی نہیں کرتی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ خاوند کے جائز احکامات میں وہ اس کی فرما برداری نہیں کرتی، یعنی جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جائز کسی کام کا حکم دیتی ہے تو وہ اس حکم کو پورا نہیں کرتی ہے، جو خاوند کے حقوق میں سے ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے لازم ہے وہ ان کو پورے نہیں کرتی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خاوند کی عدم موجودگی میں مال کی حفاظت نہیں رکھتی، یا پھر یہ ہے کہ اپنی ذات کی حفاظت نہیں رکھتی کہ وہ گناہوں میں بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 صفات جس میں پائی جائیں گی وہ خاوند کی فرما بردار ہے، ان 3 میں سے کوئی نہیں پائی جائے گی صفت تو وہ کیا کہلائے گی؟ نافرمان۔ ایسی نافرمان بیوی کے لیے شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، اس کے لیے آگے 4 حکم آئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہی بیان کرنا مقصود ہے آیت میں۔ پہلی دونوں باتیں بطور تمہید کے تھی۔ فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ 4 حکم بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی عورت جو خاوند کی نافرمانی کا اظہار کرے، نافرمان کون شمار ہوگی؟ جس میں یہ 3 صفات میں سے کوئی ایک صفت یا تینوں نہ پائی جائے تو وہ نافرمان شمار ہوگی۔ ہر کام جو عورت نہ کرے ہم اسے نافرمانی جو ہے گن لیتے ہیں اور پھر کہیں کہ شریعت نے ہمیں ان چیزوں کی اجازت دی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال حقیقت میں اگر وہ نافرمان ہے تو پہلا حکم یہ ہے کہ فائزوہن، اسے واعظ و نصیحت کریں، اسے سمجھائیں۔ اسے کیا ہے؟ یوں سمجھ لیں فضائل اعمال پڑھ کے سنائیں۔ بھئی اعمال کی ترغیب دینی ہے، نیکی کی کیا دینی ہے؟ ترغیب دینی ہے، نماز کی، روزے کی، حج زکوٰۃ کی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی کیا دینی ہے؟ ترغیب۔ تو حدیثیں پڑھ کے سنائیں اسے، شریعت کے احکام بتائیں، قصے قرآن پاک سے پڑھ کے سنائیں، یعنی واعظ و نصیحت سے کام لیں جیسے آپ سمجھا سکتے ہیں، جتنا آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اس کے مطابق اسے سمجھائیں کہ اللہ کے احکامات اور شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو پہلا حکم تو ہے واعظ و نصیحت سے کام لینا ہے، یعنی عورت سے نافرمانی کا اظہار ہو جائے تو فٹ جھٹ پٹ جو ہے نا مارنا نہیں شروع کر دینا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے، واعظ و نصیحت کرنی ہے، ترغیب دینی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اگر اس سے بھی نہ سمجھے، اس سے بھی نہ سدھرے تو پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ واہجروہن فی المضاجع، بستر علیحدہ کر لیں۔ بستر کیا کر لیں؟ علیحدہ کر لیں۔ اس کا بھی عورت کے اوپر فطری طور پر زیادہ اثر پڑتا ہے کہ جب خاوند اعراض کر لے، منہ موڑ لے، تو اس کا بھی عام طور پر عورت کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، فرمایا فی المضاجع، صرف بستر میں علیحدہ ہو جائے، کمرے سے باہر نہ نکل جائے، گھر سے باہر
نہ نکل جائیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا تو سیدھے بستر اٹھایا اور باہر، گھر میں آنا ہی نہیں ہے، گھر میں داخل ہی. فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، کمرہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ فی المضاج ہے، صرف بستر علیحدہ کر دیں، دوسرے علیحدہ بستر پر سو جائیں، قریب نہ جائیں، اعراض شروع کر دیں، نہ دیکھیں اس کی طرف، منہ مول لیں، سمجھ آ رہی ہے، منہ سجا لیں، سمجھ نہ اظہار کریں. جیسا غصہ ہوتا ہے بندہ اس چیز کا اظہار کرے تو فرمایا اس سے اس کے اوپر اثر پڑے گا. لیکن گھر چھوڑ کے جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ معافی مانگنا چاہے، اگر اسے ہوش آ جائے، اپنے فعل کو سدھارنا چاہے، معافی مانگنا چاہے، تو آپ کو کہاں پکڑے گی، وہ کہاں ڈھونڈے گی؟ گھر سے باہر آپ چلے جاتے ہیں تو معافی کہاں مانگے گی؟ معافی مانگنے کا موقع دینے کی یہی صورت ہے کہ گھر چھوڑ کے نہ جائیں، گھر کے اندر ہی رہیں، لیکن بستر کیا کر دیں؟ علیحدہ کر دیں. اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے، اگر اس سے بھی کام نہ چلے، نہ سدھرے، تو پھر فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، مارو انہیں. کیا کرو؟ مزے ہوں گے ہیں. شروع میں ایک واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خاوند نے بیوی کو تھپڑ مار دیا. شکایت آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عورت کے والد کو بھیجا اور اس کو بھی کہا کہ جاؤ اس سے بدلہ لے لو، یعنی جیسے اس نے تھپڑ مارا ہے ایسے ہی تم کیا کر لو. یہ آیت نازل ہو گئی پیچھے، ابھی تک وہ بدلہ لینے پہنچے نہیں تھے، یہ آیت نازل ہو گئی، آپ نے بلا لی. آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نے اپنی رائے پر فیصلہ دے دیا، وَضْرِبُوهُنَّ کا حکم آ چکا ہے، لہذا اب تم بدلہ نہیں لے سکتے، اب تم بدلہ نہیں لے سکتے. بھی اس نے تھپڑ مارے اور ادھر حکم آ گیا وَضْرِبُوهُنَّ، مارو، مارنے کی اجازت دے دی ہے، تو اب اس کا انتقام نہیں لیا جا سکتا. اللہ نے حکم دے دیا ہے مارنے کا، لیکن مارنے کی بھی حدود ہے، مارنے کی بھی کیا ہے؟ اولاً وَضْرِبُوهُنَّ ہے تو امر کا صیغہ، حکم ہے. اور آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں جو امر آ جائے، حکم کا صیغہ آ جائے، تو اس کا مطلق ہو تو عام طور پر وہ فرض ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یا کم از کم دوسرا درجہ اس کا واجب ہونے کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ واجب ہونے کا. لیکن اگر اس کے خلاف عمل ثابت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہو جائے، صحابہ کرام سے ثابت ہو جائے، یا عمل ثابت ہو جائے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے برعکس آ جائے جو مفہوم ہمیں سمجھ آ رہا ہے، تو پھر وہی امر نہ فرض ہوتا ہے نہ واجب ہوتا ہے، صرف مباح کے درجے میں ہوتا ہے. مباح کہتے ہیں صرف جائز، صرف جائز. تو عورت کو مارنا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے. مستحب آخری درجہ ہوتا ہے شریعت کے حکم کا جس پر ثواب ملتا ہے، جس پر ثواب ملتا ہے. اور پہلا درجہ حکم شریعت کا ہوتا ہے فرض، اس پر بھی ثواب ہے، واجب پر بھی ثواب ہے، مستحب پر بھی ثواب. آخری درجہ ہے اباحت اور جواز کا، جس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، کریں بھی کوئی ثواب نہیں ہے، نہ کریں بھی کوئی ثواب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کر لیں تو ثواب نہیں ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں، نہ کریں تو گناہ. تو عورت کو مارنا صرف کیا ہے؟ جائز ہے، مباح جس کو کہتے ہیں شریعت میں. یعنی اگر مار لیا تو گناہ نہیں ہوگا تمہیں، نہیں مارا تو بھی آپ کسی نقصان سے، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے. شریعت تمہیں کسی کام کے اندر کوئی مجرم تصور نہیں کرے گی. آپ پر نہ تو آپ کو ثواب ملے گا اس کام کے کرنے کا، اور نہ اس کام کے چھوڑنے کا کوئی گناہ ملے گا. مارتے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا، چھوڑتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو مارنا ضروری نہیں ہے، مارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی تعداد 11 تک تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ تم میں سے شریف، معزز، لفظ کریم استعمال کیا، فرمایا تم میں سے سخی، کریم، معزز، شریف وہی بندہ کہلائے گا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کریم ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ سخی ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ معزز ہو اور شریف ہو. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے باہر بڑے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور گھر میں فرعون اور اسرائیل بن کے پیش آنا، نمرود بن کے پیش آنا. آپ نے فرمایا سن لو کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ کیا ہوں؟ کریم ہوں. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے
کہ کریم کی بیوی عام طور پر اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ حاوی ہوتی ہے، اور شریف آدمی کی بیوی اس پر کیا ہوتی ہے؟ حاوی، اور جو کیا ہو؟ سخت ہو، اکھڑ مزاج ہو، فرعون صفت ہو، تو وہ دب کے رہتی ہے، اس کے سامنے بولتی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بول لیا کرتی تھی، بلکہ ایک موقع کے اوپر تو یہاں تک معاملہ آیا کہ ازواج مطہرات نے مل کے مطالبہ کیا کہ ہمیں زیادہ خرچہ چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ زیادہ خرچہ چاہیے۔ اس کے اوپر پھر آیات نازل ہوئی، صاف طور پر بتا دیا گیا کہ اگر رسول اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر دنیا کے مطالبے چھوڑ دیں، اور اگر رسول اللہ کا ساتھ نہیں چاہیے، تمہیں دنیا چاہیے، تو پھر رسول اللہ سے علیحدگی اختیار کر لیں، تمہارے علاوہ دوسری ازواج لئی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے اس کی۔ تو وَضْرِبُوهُنَّ، میں نے کہا مارنے کی اجازت ہے، مارنے کی کیا ہے؟ لیکن اس میں بھی شرائط ہیں، چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی انسان کو چہرے پر مارنے کی اجازت، ہڈی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائے۔ جسم پر کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں، سمجھ آئیے؟ چہرے پر نہیں مار سکتے، ہڈی پر نشان پڑ جائے، ایسا بھی نہیں مار سکتے، ایسا بھی نہیں مار سکتے، مطلب معمولی مار، کیا ہے؟ معمولی مار، ایسا نہیں کہ بس جانوروں کی طرح شروع ہو جانا ہے، قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، پھر مارنا نافرمانی پر ہے، اور نافرمانی کیا شمار ہوگی؟ بھی وہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتی، عبادات، نماز نہیں پڑھتی، ان چیزوں پر ہم مارتے ہی نہیں، ہم غصہ ہی نہیں کرتے، بلکہ کہتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہی، حالانکہ حدیث میں آتا ہے اعلیٰ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال، ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت والے دن آتا ہے کہ عورت اپنے ساتھ کئی مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، خاوند کو، بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو۔ کیوں؟ وہ کہے گی یا اللہ یہ میرا خاوند تھا، اس نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں نماز پڑھنے کا، اس نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں ہے نیک کام کرنے کا، یہ میرا بیٹا تھا، ضد کر کے اپنے تو بہت سارے مطالبات منوا لیتا تھا، لیکن کبھی اس نے یہ مطالبہ تو کیا ہی نہیں کہ ماں نماز پڑھا کرو۔ تو ان چیزوں کے اوپر مارنے کی بھی اجازت ہے، مارنے کی بھی کیا ہے؟ اور دوسری چیز آپ نے پڑھا قانتات، خاوند کے وہ جو جائز حکم ہے، شریعت کی حدود کے اندر ہیں، ایسے احکام کی اگر وہ نافرمانی کرتی ہے تو پھر مارنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو ایسا کوئی کام، اگر ایسے کسی کام میں وہ اطاعت نہیں کرتی جو شریعت کے دائرے سے باہر ہے، خاوند نے ایسا حکم دیا جو شرعی طور پر عورت کے اوپر لازم نہیں تھا، عورت کے اوپر لازم نہیں تھا، اگر اس نے پورا نہیں کیا تو یہ وہ نافرمانی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مارنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی تیسرا آپ نے پڑھا ہے کہ حافظات للغیب، کہ عورت خاوند کے مال کی حفاظت نہیں کرتی ہے یا اپنی ذات کی حفاظت نہیں کرتی کہ بدکاری کرتی ہے، پھر مارنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ نافرمان نہیں ہوگی۔ تو نافرمانی کی بھی ہم نے اپنے اپنی حدود اور دائرے گھڑ لیے ہیں، کہ بھئی نمک اوپر نیچے ہو گیا سالن میں، کوئی آگے پیچھے ہو گیا، یا اسی طرح کپڑوں کے دھونے میں کوئی مسئلہ رہ گیا، یعنی ایسی باتیں جن میں اطاعت عورت کے اوپر، عورت کی مرد کے اوپر لازم، عورت پر مرد کی اطاعت لازم بھی نہیں، فرما برداری ان چیزوں میں لازم بھی، ایسی چیزوں میں ہم اس کو نافرمان تصور کر کے ایسے مارتے ہیں جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے، ایسے مارنا جیسے پرانے زمانے میں غلاموں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مارا جاتا تھا، تو اس طرح سے مارنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ قیامت والے دن اس کے بارے میں یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اور سب سے زیادہ پکڑ حدیث پاک میں آتے ہیں حقوق العباد کی ہوگی، سب سے زیادہ اعمال نامہ ہوگا نا، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، حقوق العباد علیحدہ، تیسرے حصے پر وہ ہوگا جس کے حقوق العباد بھی ہوں گے، کچھ اس نے مارے ہوں گے، کچھ حقوق اللہ مارے ہوں گے، آخری درجے میں خالص وہ آئے گا جس کے نے صرف حقوق اللہ ضائع کیے ہوں گے، نماز نہیں پڑھی ہوگی، روزہ نہیں رکھا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے متعلق جو حقوق ہیں، سب سے پہلے اس کا سخت حساب لیا جائے گا جس نے صرف حقوق العباد مارے ہوں گے، پھر دوسرے نمبر پر وہ جو ملا جلا ہوا ہے، یعنی حقوق العباد بھی مارے ہیں، حقوق اللہ بھی ضائع کیے ہیں اس کا، اور تیسرے نمبر پر جس نے صرف حقوق اللہ ضائع کیے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایویں اس کو پار کر دیں گے، یعنی سب سے آسان حساب حقوق اللہ کا اور تیسرے درجے میں ہوگا، اور سب سے مشکل حقوق العباد کا ہوگا۔ تو ظاہر ہے بیوی کو بلا وجہ
بغیر کسی واقعی نافرمانی کے مارنا اور حد سے زیادہ مارنا یہ حقوق العباد میں شمار ہوتا ہے، اور حقوق العباد کے بارے میں سوال حساب و کتاب بہت زیادہ سخت ہوگا۔ تو بہرحال یہ 3 حکم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کر لیں، مارنے کے بعد سمجھ جائے، سدھر جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر مارنے کے کوئی بہانے نہ تلاش کرو، مارنے کے کوئی بہانے یا طلاق دینے کے بہانے تلاش نہ کرو، جدا کرنے کے بہانے تلاش۔ ہاں اگر اس سے بھی کام نہ چلے، یعنی واض و نصیحت سے کام نہیں چلا ہے، کر کے دیکھ لیا، بستر علیحدہ کر کے دیکھ لیا، مار کر بھی کیا ہے دیکھ لیا، اس سے بھی سدھار نہیں آیا، پھر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے نافرمانی، تو فرمایا اس کے بعد آخری درجہ یہ ہے کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ثالث مقرر کر لیں۔ کیا کر لیں؟ ثالث مطلب یعنی فیصلہ کرنے کے لیے کسی تیسرے آدمی کو بیچ میں لایا جائے، لیکن وہ تیسرا کون ہونا چاہیے؟ کہا کہ وہ ثالث 2 بندے ہونے چاہیے، ایک خامد کے رشتہ داروں میں سے ہو اور دوسرا عورت کے خاندان میں سے ہو، دونوں کے خاندان میں سے ایک ایک سمجھدار صاحب علم بندے کو لایا جائے بیچ میں، تاکہ وہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کروا دیں، تاکہ وہ ان دونوں کے درمیان میں کیا کروا دیں؟ صلح کروا دیں۔ ہاں ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ دونوں ثالث صلح کی خواہش سے ثالث بنیں گے، ان کی چاہت یہ ہوگی کہ خامد بیوی میں کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے، اس نیت سے وہ حکم بننا قبول کریں گے، تو فرمایا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان میں صلح کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ لیکن اگر حکم کی نیت ہی خراب ہو، جو ثالث بنائے گئے ہیں ان کی نیت ہی کیا ہو؟ خراب ہو، کسی کی نیت یہ ہر حال میں جدائی کروانی ہے، ہر حال میں کیا کروانی ہے؟ رولا ہی ڈالنا ہے دونوں کے درمیان میں، تو پھر اللہ کی توفیق ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی توفیق تبھی ساتھ ہوگی جب ان دونوں جو خامد کی طرف سے ثالث ہے یا عورت کی طرف سے، دونوں کی نیت صلح کرانے کی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان میں صلح کی توفیق، موافقت کی توفیق بھی پیدا کر دیں گے۔ لیکن اگر اس سے بھی کام نہ چلے، یعنی پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ دونوں ثالث کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، ان کے درمیان میں کوئی صلح نہ کروا سکیں، تو یہاں اس کا حکم بیان نہیں ہوا، وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں الطلاق مرتان میں۔ پھر آخری آپشن خلا کا رہ جاتا ہے۔ کس کا رہ جاتا ہے؟ خلا کا۔ وہ کیا ہے؟ بھئی ثالث مقرر کر کے بھی دیکھ لیا، یہ چاروں طریقے آزما لیے، تو ظاہر ہے اس کے بعد جدائی کی ہی صورت ہو سکتی ہے۔ پھر جدائی کی صورت یہ ہے کہ یہی ثالث جو مقرر کیے گئے ہیں انہی کو اختیار دے دیا جائے، یہ دونوں طلاق یا خلا کا فیصلہ کر دیں، طلاق یا خلا کا فیصلہ۔ خلا یہی ہے کہ بھئی عورت کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اگر نافرمانی عورت کی طرف سے ہے، اختلاف اور جھگڑے کی وجہ عورت کی طرف سے ہے، یا پھر یہ ہے کہ اختلاف اور جھگڑے کی وجہ دونوں کی طرف سے ہے، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی، تو اس صورت میں تو خلا کی اجازت ہے، عورت سے مال لے کر، مہر واپس لے کر یا کوئی اور مال لے کر اس کے بدلے میں خاوند کو حکم دیا جائے کہ تو اس کو کیا دے دے؟ طلاق، یعنی حق مہر واپس لے لے، یا کوئی مال اس کے ذمے ڈال دے، بھی اتنا مال ادا کر، اتنا پیسہ ادا کر، اس کے بدلے میں خلا دے دے، خلا کا فیصلہ کر دے، اور یہی ثالث بیٹھ کر اس کو طے کر لیں آپس میں، اور خاوند بیوی اس پر متفق ہو جائے، عورت مال دینے پر راضی ہو جائے اور خاوند خلا دینے پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، تو یہ ایک خلا طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ ایک خلا سے طلاق بائن مطلب جس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا ہے، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ اور اگر تیسری صورت ہے، یہ تو صورت میں ہے خلا کہ نافرمانی عورت کی طرف سے پائی گئی، یا نافرمانی کا سبب دونوں کی طرف سے ہے، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نافرمانی اور اختلاف کا سبب مرد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے کوئی سبب نہیں پایا گیا، عورت کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے، تو اختلاف کا سبب اگر صرف مرد کی طرف سے ہے، تو پھر اگر طلاق کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں مال نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں مال اس کے لیے لینا جائز ہی نہیں ہے، بغیر مال کے طلاق دینی پڑے گی، بغیر معاوضے کے طلاق دینی پڑے گی، اگر اختلاف کی وجہ مرد کی طرف سے پائی جاتی ہے۔